پاکستان کے لیے ایک نئی امید کی کرن سمندر کی گہرائیوں سے ابھری ہے، جہاں 2 دہائیوں بعد تیل و گیس کی تلاش میں ایسی کامیابی ملی ہے جس نے ملک کی توانائی کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا۔ وفاقی پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے انرجی سیکیورٹی ویژن اور مقامی وسائل کے فروغ کی پالیسی کے تحت ملک کے سمندری پانیوں میں 53,500 مربع کلومیٹر پر محیط 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے غیر معمولی سنگ میل ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کامیاب بولی راؤنڈ میں مقامی اور بین الاقوامی کمپنیز نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جن میں ترکیہ پیٹرولیم بھی ہے، یونائٹڈ انرجی بھی ہے، آرین پیٹرولیم بھی ہے، فاطمہ پیٹرولیم بھی ہے، OGDCL بھی ہے، PPL بھی ہے، ماڑی انرجیز بھی ہے اور پرائم انرجی شامل ہے۔ یہ وہ کمپنیز ہیں جو آنے والے برسوں میں پاکستان کے آف شور زون میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، تجربہ اور سرمایہ لانے جا رہی ہیں۔ اعلامیے کے مطابق صرف پہلے مرحلے میں تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، جو ڈرلنگ کے عمل کے دوران بڑھ کے 1 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں توانائی کے ذخائر کس قدر اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ مستقبل کیا ہوگا، کس حد تک تیل پاکستان کے اندر سے نکل سکتا ہے، اسی بارے میں بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ بلاکس انڈس اور مکران بیسن کے ان علاقوں میں واقع ہیں جنہیں ماہرین توانائی دولت سے بھرپور قرار دیتے ہیں۔ اسی پس منظر میں امریکی ادارے ڈیکلیور اینڈ میکنٹائن نے حالیہ بیسن سٹڈی کے دوران یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے سمندری پانیوں میں تقریباً 160 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ممکنہ ذخائر موجود ہیں۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پہ حکومت پاکستان نے آف شور راؤنڈ 2025 لانچ کیا، جس میں اب کامیابی ملی ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں قدرتی ذخائر کی بے پناہ امکانات کے باوجود گزشتہ 7 دہائیوں میں محض 18 کنویں کھودے گئے، یعنی اتنی کم سرگرمی کہ اس سے ہائیڈرو کاربن وسائل کا مکمل اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان کا آف شور زون 3 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، جو عمان، متحدہ عرب امارات اور ایران کی بحری حدود کے قریب واقع ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جس نے اب بین الاقوامی توانائی کمپنیز کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ پاکستان کی توانائی کی تاریخ ہمیشہ درآمدی انحصار سے جڑی رہی ہے۔ ملک اپنی تیل کی کھپت کا نصف سے زیادہ بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، اور حالیہ برسوں میں مقامی سطح پہ تیل و گیس کی پیداوار میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروسز کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں تیل کی مقامی پیداوار 11% تک گر چکی ہے۔ سوئی، کاتپور، اچ اور ماڑی جیسی بڑی فیلڈز پہ پیداوار کم ہونے سے توانائی کا توازن مزید بگڑا ہے۔ یہی وہ خلا تھا جسے پر کرنے کے لیے حکومت نے آف شور ایریاز پہ اپنی توجہ مرکوز کی۔ اب جبکہ نئی بولیاں کامیابی سے مکمل ہو چکی ہیں، تو یہ توقع بڑھ چکی ہے کہ پاکستان کی توانائی کا خود مختاری کا جو خواب ہے وہ عملی شکل حاصل کرنے کی سمت میں حقیقی پیش رفت حاصل کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت صرف معیشت کے لیے نہیں بلکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی غیر معمولی اثرات رکھتی ہے، کیونکہ ان علاقوں میں سرگرمی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بحری حدود کا بڑھتا ہوا اسٹریٹجک کنٹرول، جہاں نہ صرف وسائل کی کھوج ہوگی بلکہ سمندری نگرانی، ساحلی سیکیورٹی اور تجارتی روٹس کی بھی اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی مبصرین اس پیش رفت کو پاکستان کے لیے ڈبل ایجڈ گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف توانائی کے مواقع بڑھیں گے، دوسری طرف خطے کی سیاست میں دلچسپی رکھنے والی عالمی طاقتوں کی نگاہیں بھی اسی سمت رہیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اس موقع پہ غیر معمولی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تیل کے وسیع ذخائر کی نکاسی کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے، اور اب صرف آئل کمپنی کے انتخاب کا عمل باقی ہے جو اس منصوبے کی قیادت کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کون جانے شاید وہ کسی دن انڈیا کو تیل بیچ رہے ہوں۔ یہ بیان ایک تبصرہ نہیں تھا بلکہ جنوبی ایشیا میں توانائی کی نئی سیاست کا اشارہ تھا۔ اگر امریکہ واقعی پاکستان کے آف شور ذخائر کی کھوج میں شریک ہوتا ہے تو یہ شراکت داری چین کی سرمایہ کاری پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، جو پہلے ہی سی پیک کے تحت پاکستان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ لگا چکا ہے۔ اس طرح پاکستان ایک نئے سفارتی اور معاشی توازن کے دہانے پہ کھڑا ہے، جہاں مشرق اور مغرب دونوں کے مفادات پاکستان کے سمندری پانیوں سے جڑنے والے۔ 2019 میں کیکرا 1 کی ناکامی کے بعد پاکستان کے آف شور ایکسپلوریشن پروگرام پہ کئی سوالات اٹھے تھے، مگر موجودہ کامیاب بڈنگ نے نہ صرف اس اعتماد کو بحال کیا بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے یہ پیش رفت اپ سٹریم سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مضبوط اعتماد کی علامت ہے۔ اس بار فرق یہ ہے کہ صرف امید پہ نہیں بلکہ سائنسی ڈیٹا، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی سرمایہ کے امتزاج پہ منصوبہ بن رہا ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق اگر ان ذخائر سے تجارتی پیمانے پہ تیل و گیس کی پیداوار ممکن ہوئی تو پاکستان کی توانائی کی درآمدات میں واضح کمی آ جائے گی۔ سالانہ اربوں ڈالر کے زر مبادلہ کی بچت ہوگی، ملک کا تجارتی خسارہ کم ہو سکتا ہے اور گیس کی مقامی فراہمی میں بہتری سے صنعتوں کو سستی توانائی ملے گی اور پاور پلانٹس کے لیے جو درکار فیول امپورٹ پہ انحصار جو ہے
وہ کم ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف معیشت میں توازن پیدا ہوگا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ آف شور سرگرمی جو ہیں وہ انجینئرز، ٹیکنیشین اور سپلائی چین ماہرین کے لیے وسیع مواقع پیدا کرتی ہیں۔ یہ تمام منظرنامہ ایک ایسے وقت میں ہے جب پاکستان اپنی اقتصادی مشکلات سے نبرد آزما ہے۔ ڈالر کے بحران، توانائی کی درآمدی لاگت، بڑھتی ہوئی طلب کے دباؤ کے درمیان یہ خبر ایک سانس لینے کے لیے موقع فراہم کر رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی چیلنج بھی موجود ہے۔ تیل اور گیس کی آف شور ایکسپلوریشن ایک مہنگا، پیچیدہ اور وقت طلب عمل ہوتا ہے۔ اگر پالیسی میں تسلسل نہ رہے، شفافیت نہ رہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد نہ رہے تو یہ پیش رفت ایک برے دور میں لے کے جا سکتی ہے، بصورت دیگر ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس سب کے درمیان ایک بڑا سوال یہ کہ اس نئی توانائی دوڑ کے اندر پاکستان جو ہے یہ اپنی خود مختاری کیسے برقرار رکھے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جان امریکی کمپنیز آئیں گی۔ امریکہ، چین اور ترکی جیسے طاقتور ملک اس سمندری زون میں اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں۔ ان کے مفادات کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہی اس پورے عمل کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر پاکستان نے دانش مندی سے قدم بڑھایا تو یہ پیش رفت نہ صرف توانائی کے بحران کو ختم کرے گی بلکہ ملک کو علاقائی سطح پہ انرجی سپلائر کے طور پہ بھی ابھار سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ موقع محض کاغذی وعدوں تک محدود رہا تو یہ اور کیکرا ون ثابت ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی سرزمین کے نیچے چھپے توانائی کے خزانے ہمیشہ سے امید اور اضطراب کے درمیان جھولتے رہے۔ ملک میں تیل و گیس کی تلاش کا سلسلہ قیام پاکستان کے فوراً بعد شروع ہوا تھا، مگر ان کوششوں کے باوجود خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ پچھلی چند دہائیوں میں متعدد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز یہاں پہ سرگرم رہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ کوئی ایسی دریافت نہیں ہو سکی جو پاکستان کی توانائی کی قسمت کو بدل دے۔ اس عرصے میں اگرچہ چھوٹے پیمانے پہ تیل اور گیس کے کنویں دریافت ہوئے مگر ان کی تجارتی حیثیت بہت محدود رہی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ سرمایہ کاری کی کمی ہے، جدید ٹیکنالوجی تک محدود رسائی ہے اور پالیسیز میں بار بار ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ توانائی کے شعبے کے معروف جو لوگ ہیں، ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان نے اب تک کوئی بڑی تیل کی دریافت نہیں کی مگر پاکستان نے ہمت بھی نہیں ہاری۔ 2019 میں آف شور منصوبے کیکڑا 1 اور کیکڑا 2 کی ناکامی کے بعد بھی ملک نے تلاش کا سلسلہ نہیں روکا، بلکہ 23 اور 24 میں امریکی تحقیقاتی ادارے کی ایک تفصیلی سٹڈی کے بعد نئی امید پیدا ہوئی جس میں یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ پاکستان کے سمندری پانیوں میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ حکومت پاکستان نے نئے آف شور پیٹرولیم رولز تیار کیے، ماڈل پروڈکشن شیئرنگ معاہدہ وضع کیا اور جنوری 2025 میں بولیوں کا عمل شروع کیا۔ اور حیران کن طور پہ اس بار 23 کمپنیز نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی توانائی مارکیٹ پہ اعتماد بحال ہونے لگا ہے۔ ماضی میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سرگرمیاں محدود پیمانے پہ ہوئیں اور ان میں سے چند ہی تجارتی سطح تک پہنچی ہیں، اور پاکستان اس وقت اپنی تیل کی ضروریات کا تقریباً 20% بیرون ملک سے درآمد کرتا تھا اور اب بھی اتنا ہی کرتا ہے۔ اس لیے آف شور دریافتوں میں کامیابی کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک اپنی درآمدات پہ انحصار کم کر سکے، لیکن حالیہ بولیوں میں غیر ملکی کمپنیز کی دلچسپی توقع کے مطابق نہیں رہی۔ زیادہ تر بولیاں مقامی کمپنیز نے جیتی ہیں اور صرف ایک ترک کمپنی اس میں شریک ہوئی ہے، اور اگر حکومت عالمی سطح پہ زیادہ سرمایہ کار متوجہ کرنا چاہتی ہے تو اسے پالیسیز مزید سٹیبل بنانی ہوں گی اور شفاف بنانی ہوں گی۔ ماضی کے جو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، ان کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پہ ہونے والی بہت سی سٹڈیز یہ ظاہر کر چکی ہیں کہ پاکستان کے زیر زمین تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور ایک امریکی توانائی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 9 ارب بیرل تیل کے ممکنہ ذخائر پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر کو اب تک تجارتی پیمانے پہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکا۔ دسمبر 2024 تک جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں موجود تیل کے ثابت شدہ ذخائر جو تھے وہ 2 کروڑ 38 لاکھ بیرل تک محدود تھے، اور پاکستان میں پیدا ہونے والا مقامی تیل ملکی ضرورت کا صرف 10 سے 15% پورا کرتا ہے، جبکہ باقی 85% درآمد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پہ مسلسل دباؤ بڑھتا ہے۔ پاکستان میں تیل کی تلاش کا کام 4 صوبوں میں جاری ہے، مگر اس شعبے میں سب سے زیادہ سرگرمیاں جو ہیں وہ سندھ کے اندر دیکھی جا رہی ہیں، اور سندھ میں اس وقت تیل اور گیس کے 247 کنویں کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں 33 ہیں، کے پی میں 15 ہیں، بلوچستان میں صرف 4 ہیں، اور ان میں سے کئی کنویں اب خشک ہو چکے ہیں، مگر کئی پر تاحال کام جاری ہے۔ لیکن ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ سندھ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہاں نسبتاً بہتر سیکیورٹی حالات ہیں اور مستحکم کاروباری ماحول ہے، جبکہ کے پی اور بلوچستان میں بدامنی اور غیر واضح ریونیو ڈھانچے کے باعث غیر ملکی سرمایہ کار ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے مطابق اگر صوبوں کو ریونیو شیئرنگ میں بڑا حصہ دیا جائے اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی جائے تو صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی حالیہ دریافتوں میں اگر کسی کامیاب مثال کا ذکر کیا جائے تو ستمبر 2021 میں کے پی کے ضلع لکی مروت کے علاقے بیٹھنی اور جون 2022 میں شمالی وزیرستان کے بنو ویسٹ بلاک کی تحصیل شیوا میں ذخائر
جو تھے وہ دریافت ہوئے جو اس وقت تک قابل ذکر ہیں، اور یہ دریافتیں ماڑی پیٹرولیم اور OGDCL کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہوئی، جنہیں اس شعبے میں تازہ ترین کامیابیاں سمجھا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کے بعد کئی سال تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی اب تک، جس کی وجہ سے ملکی پیداوار میں بتدریج کمی آنے لگی ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے نمائندے اور پالیسی ساز اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ توانائی کے شعبے میں تسلسل اور استحکام پیدا کیے بغیر کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سندھ میں سرگرمیاں تسلی بخش انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، جبکہ بلوچستان اور KP کے اندر سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات ہیں وہ جاری ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ کے حالیہ بیان کو ایک مثبت پیش رفت سمجھنا